چکے ہیں اور اب درس قرآن شریف شروع ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 166 تک کا درس ہو چکا ہے، 66 تک کا درس ہو چکا ہے۔ رات میں ایک سوال بھی آیا تھا، میں مناسب وقت کے حساب سے اس کا ایک جواب بھی دے دوں۔ کرسمس کے حوالے سے سوال آیا تھا، حالانکہ چلا گیا، 25 کا تھا نا، ہاں چلا گیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مذہبی ہوتی ہیں، مذہبی علامت بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوسرے مذہب سے وہ چیز ممتاز کرتی ہے۔ کرسمس کا جو عنوان ہے یہ عیسائیت ہے، اس لیے کسی بھی حال میں یہ چونکہ ان کی مذہبی علامت ہے، آپ اس نام سے کسی کو مبارکبادی نہیں دے سکتی ہے، سخت ممنوع اور حرام ہے۔ اسے ایزی نہیں لیجیے گا، کیونکہ مذہبی چیز ہے۔ دنیاوی چیز علامت بن جائے تو اس میں رخصت کا امکان ہے، جیسے ٹائی وغیرہ کا استعمال آج کی تاریخ میں عام ہو چکا ہے، اس لیے اب اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہیں گے۔ اب آفس کے لیے ضرورت کی چیز بن چکی ہے تو بمجبوری رخصت ہے، لیکن کرسمس آج بھی صرف خالص مذہبی تہوار اور عید ہے ان لوگوں کی۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم کسی بھی حال میں نہ تو موبائل کے ذریعے سے نہ ڈائریکٹلی طور پر کسی کو مبارکبادی دے، کسی کو مبارکبادی مطلب کسی عیسائی کو۔ اب اسی سے آپ کو یہ بھی ذہن مل گیا کہ آپ محمدی ہو، مسلمان ہو۔ یہ جملہ اس لیے بھی ہے، آیت کریمہ جب پڑھا میں نے تو سوچا کہہ دوں، کیونکہ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرماتا ہے کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کا کلچر، ان کا مذہب، ان کی ذات، ان کی بات، ان کے کردار، ان کے اعمال نہ یہودیت سے ملتے ہیں نہ عیسائیت سے ملتے ہیں۔ تو آپ سوچیں، نبی جو اللہ کا سلیکٹڈ ہوتا ہے، ان کے حوالے سے اس بات کا رد کرنا یہ دلیل ہے کہ باوجود کہ وہ نہ کبھی عیسائی ہو سکتے ہیں نہ یہودی ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی سلیکٹڈ ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ کا بندہ سلیکٹڈ ہوتا ہے۔ ہم تو امتی ہیں، ہم امکان کی دنیا میں، خصوصاً گمراہی کی دنیا میں پھسلنے کے امکانات رہتے ہیں، نبی کو نہیں۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ عیسائیت اور یہودیت نہیں، اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ امتی جو ہے وہ کتنی بچنی چاہیے یہودیت اور عیسائیت سے۔ یہ اسی سے سوچ لے کہ میں اسے کہہ رہا ہوں جو کسی بھی حال میں نہ یہودی بن سکتا ہے نہ عیسائی بن سکتا ہے۔ چلیے، تو کبھی بھی ہیپی، اب دیکھیں، ہاں اچھا ہوا، ہیپی نیو ایئر، یہ بھی ٹھیک ہوتی، آپ سوال کرنے والے تھے شاید۔ چلیے،
یہ بھی نہیں بولنا ماں، اب نہیں بولنا ماں، اب یہ نہیں بولنا کہ مفتی صاحب کیا کہہ کے بولتے، نہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں، ہم یہودی اور عیسائی نہیں، ہمارے مذہبی اسلامی کیلنڈر کا آغاز الحمدللہ ثم الحمدللہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام سے ہمارے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، یعنی آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے پہلا مہینہ اسلامی کیا ہے تو آپ جنوری نہیں بول دینا، وہ عیسائی کیلنڈر ہے، عیسائی اعتبار سے جنوری فروری مارچ، اور آپ نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، آپ جن دنیا میں رہتے ہیں وہ کلچر عام ہونے کی وجہ سے ہم فالو کر رہے ہیں بس، لیکن مذہبی اور عقیدے کی بنیاد پر ہمارا اسلامی مہینہ محرم الحرام ہے، پہلا دوسرا صفر ہے، تیسرا ربیع الاول ہے، چوتھا ربیع الاخر ہے، پانچواں جمادی الاول ہے، چھٹا جمادی الاخر ہے جو چل رہا ہے، جمادی الاول چل رہا شاید، ہاں آخر ہے، رجب ہے، شعبان ہے، پھر رمضان ہے، پھر شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، آخری مہینہ۔ آفس میں کام کرتے ہیں، آفس میں جو مسلم امپلائیز ہوتے ہیں ان لوگوں کے کلوز ریلیشنز رہتے ہیں اور وہ اپنے عیدوں پر اپنے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور جب ہم جواب میں ہم بھی ان کو خالی تھینکس بول دیتے ہیں، لیکن اب جب ان کے تہوار یا عید آتی ہے تو ان کو مبارکباد دینا، کہ بعض واٹس ایپ پہ دیکھا کہ میں ہیپی میری کرسمس نہیں بولنا، تو ہیپی کرسمس بول سکتے ہیں کیا خالی، یا عید مبارک آپ کو؟ میں نے اس کا آسان سے جملہ کہہ دیا کہ ان کے مذہبی جو بھی شناخت بن جائے، مذہبی چیز، عیسائیت کی جو مذہبی چیز ہے وہ کرسمس ہے، چاہے میری کرسمس ہے، ہیپی کرسمس جو بھی ہو، یہ آفیسز وغیرہ میں ہم مجبور ہیں۔ اسی طرح جیسے ابھی میں نے کہا ٹائی، شروع میں یہ بہرحال عیسائیت کی پہچان تھی ٹائی لگانا، کیونکہ وہ اسی نیت سے لگاتے تھے، صلیب کی نیت سے لگاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہم سب کے گناہ کو معاف کر کے صلیب پہ اپنے آپ کو چڑھا دیا، اس طرح سے وہ کرتے تھے صلیب کی شکل میں۔ اس لیے اب چونکہ یہ عام ہو چکا ہے، جس کو عموم بلوا بولتے ہیں، یعنی بچنا ممکن نہیں ہے اب، اور آفیسز وغیرہ میں کام کرنا بذریعہ معاش یہ ٹھیک مطلب اجازت ہے، ضرورت ہے، ہاں ضرورت ہے، اس ضرورت کے تحت جو ہے وہ ممنوع اصل میں ہونے کے باوجود اس کو رخصت دی گئی ہے۔ خیر، لیکن یہ ہیپی میری کرسمس یا ہیپی کرسمس یہ ایک دم ہرگز نہیں بول سکتے۔ جو بھی آپ پڑھی لکھے ہیں، مخاطب سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ کو محمدی جو ہوں گے، یعنی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہوں گے، ان کو اگر آپ نے فرض کیجئے کہ آپ کی بہن کا برتھ ڈے، اگر آپ ان کو ہیپی برتھ ڈے بولیں گے تو فتویٰ نہیں لگے گا آپ کو، کلیئر بات ہے۔ لیکن اگر یہی بات آپ اگر غیر کو بولیں گے تو فتویٰ لگ جائے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے گویا ان کے مذہب کو، ان کی ذات چیز کو قبول کر لیا ہے، رسپیکٹ دیا ہے، اور رسپیکٹ کسی بھی حال میں کفر کو، شرک کو دینا یہ بالکل اللہ کو ناراض ہے۔ قرآن کہتا پارہ نمبر 23 میں لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کسی بھی حال میں کفر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ اس لیے کفر اور شرک سے ریلیٹڈ چیز میں آپ اپنی سہمتی، آپ اپنا احترام، آپ اپنی توقیر، تعظیم، رسپیکٹ، ایکسپیکٹ، یہ سب کچھ بھی نہیں دے سکتے، نہیں کر سکتے۔ اور یہ مجبوری نہیں ہے ماں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو ماننا مجبوری نہیں ہے، یہ ہماری سعادت ہے۔ جی اب آئیے آیت نمبر 67 تو ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ ایک ایسے مسلمان تھے، ایسے مطلب اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے جو باطل کو کسی بھی حال میں خطرے میں نہیں لاتے تھے، احساس میں نہیں لاتے تھے۔ حنیف بولتے ہیں باطل سے ہٹ کر حق کی جانب مائل ہونے والا۔ ہمارا مذہب ابو حنیفہ، اس لیے بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی بھی طرح سے باطل کو آپ کی آمیزش ہی نہ کی۔ لوگ بولتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، ایسا نہیں ہے۔ ابو حنیفہ اس لیے انہیں بولتے ہیں کہ حنیفہ مانے ہوتا ہے باطل سے ہٹ کر حق کی طرف مائل ہونے والا۔ تو عربی میں ابو حنیفہ ایسی ذات جو باطل کو کسی بھی حال میں نہ اپنی ذات میں نہ اپنی بات میں ملایا ہو۔
یہ ہم الحمدللہ نبی. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر آگے دیکھیں, اللہ پاک فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی. کیا بات ہے, دیکھیے آیت نمبر 68 میں, بے شک ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے عقیدے کے باب میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ للذین اتبعوه, جو ان کی سچی پیروی کیے ہیں. سچی پیروی کیے ہیں. سچی پیروی کا ترجمہ اتبعو کے, اتباع کا عنوان بہت موقع سے آپ لوگ سنے ہوں گے. اطاعت میں پریکٹیکلی عنوان نہیں ہے, اطاعت میں حکم ہے صرف, اس کی تحقیق نہیں. لیکن اتباع میں بس سامنے والے کی جو کر رہے ہیں آپ خالی دیکھنا, کوئی تحقیق نہیں, دیکھنا کر دینا, آنکھ موچ کے جس کو ماننے کو بولتے اتباع. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب عقیدے کے معاملے میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ان کو مانے ہیں, جو ان کی اتباع کیے ہیں. اور وہذا النبی, اور یہ نبی ہے. اے عرب والو, تم کہتے ہو ابراہیم یہ تھے وہ تھے, سنو ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ کون جاننے والے ہوں گے جو ان کے قریب ہوں گے؟ ہاں ابھی دکھاتا ہوں ان کے قریب والے کیا عقیدہ رکھتے تھے, ایک بات. اور دوسری بات, ھذا النبی, یہ نبی ہوں گے محمد, کیونکہ نبی غلط نہیں بولتے. تیسری بات, اس نبی کو جو مانیں گے وہ ہوں گے. کیا بات ہے, دھیان دیجیے گا. یعنی دلیل کو ٹھوس کرنے کے لیے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, اس کی دلیل یہ ہے کہ ابراہیم کے جو زمانے میں ان کو جو فالو کیے, وہ جو بولیں گے مانو گے کہ نہیں, تم تو 1400 برس کے زمانے کے بعد, 1400 برس کے, ہزاروں ابراہیم علیہ السلام کے, تو تم تو آج کہہ رہے ہو نا کہ ابراہیم کے ہم دین پر ہیں, ابراہیم یہ تھے, ہمارے تھے ہمارے تھے ہمارے تھے, تم غاصب ہو. ہاں ابراہیم علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے ان سے اگر پوچھو تو وہ یہی کہیں گے کہ نہیں, ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, وہ ملت حنیف پر تھے. کیا بات. اسی طرح نبی کی تائید اور تصدیق نبی کرتا ہے, تو اس نبی سے پوچھو کہ ابراہیم کون تھے, اور یہ نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے ابراہیم نبی وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے. کیا بات. اور اس نبی کو ماننے والے بھی اگر کہیں گے تو وہ دلیل ہے, کیونکہ نبی کو ماننا یہ سچائی کی دلیل ہے. نبی غلط نہیں ہوتا تو غلط کو نہیں مانا گیا, اس کا مطلب سچ کو مانا گیا ہے. کیا بات ہے. اچھا ایک نیا نقطہ دیکھیے گا, نبی کو ماننا سچائی کی دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی سچا ہوتا ہے. آپ ایک دم چھوٹی سی بات بھائی, اگر زید نے چوری کیا اور بکر نے چوری نہیں کیا, جج اگر بکر کی بات مانے گا تو نہ سچائی ہے, زید کی بات مان لے تو جج بھی جھوٹا ہو گیا نا. جھوٹے کی بات ماننے والا جھوٹا ہی ہوگا, جھوٹا کہلائے گا. اب آپ غور کیجئے کہ نبی سچے ہیں, ہر نبی سچے ہیں, اور ہر مذہب میں مانتے ہیں کہ جو ان کے جو دھرم گرو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. اس اعتبار سے بہتر ہے. تو ہمارے جو الحمدللہ سب الحمدللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے, سچے ہیں. اب جب سچے ہیں تو ہم سچے کو ماننے والے جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سچے کو ماننے والے جھوٹے نہیں ہو سکتے. مبارک ہو عورتوں, بہنوں, ماؤں, بیٹیوں, تم سچے کو مانتی ہو, الحمدللہ رب العالمین. سچے کو ماننے والے ہرگز جھوٹے نہیں ہو سکتے. نبی کی ذات سچی, نبی کی بات سچی. ظاہر ہے جب ذات سچی تو بات تو سیکنڈ راؤنڈ کی ہے, وہ تو سچی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سچے ہیں, یہ ایمان والے سے تمہیں بول رہے ہیں, بلکہ عرب کے کفار نے بھی یہ ذہن اور یہ تصور دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الوعد الامین کہا. اب آپ غور کیجئے, غیروں کے نزدیک بھی سچے, آپ تو بلیور ہیں, فالوور ہیں, آپ کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سچے آپ سوچ سکتی ہیں. سچے کو ماننے والے جھوٹے نہیں ہو سکتے. اب جو میں ایک جملہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور کی ذات جب سچی, کردار سچا, اعمال سچے, افعال سچے, بولی سچی, اقوال سچے, سب سچے, پھر ہم ماننے والوں کی زندگی میں سچائی کے خلاف حرکتیں, ادائیں کیوں آ گئی؟ ایک خوبصورت عنوان بن گیا ہے ماں, اس کو ذرا توجہ سنیے گا اور اس کو پوزیٹیوٹی کے آئینے میں ایک دم سنیے. آپ جس سچے کو مانتے ہیں
اچھا، ماننے کی دو صورت ہوتی ہے. ایک کسی کو بلیو اس لیے کیا جاتا، مانا اس لیے جاتا کہ ان سے ظاہری فائدہ ہو. جیسے کوئی قائد یا سیاستدان کو آپ ووٹ دے کر کے ان کو ماننے کی ایک سہمتی پیش کرتے ہیں، تائید پیش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لائٹ کا مسئلہ، آپ کی پانی کا مسئلہ، آپ کی دیگر چیزوں کا مسئلہ، ضروریات زندگی کا مسئلہ حل ہوگا. یہ نیت میں ہوتی کہ جس کو آپ مان رہی ہیں، جس کو آپ سلیکٹ کیے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے سلیکٹر کا کہ وہ ہماری کچھ نہ کچھ فائدہ ہمیں پہنچائے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مانا، کس اعتبار سے، کس نوعیت سے ماننے کا جب یہ عنوان ہے کہ کس اعتبار سے آپ نے مانا ہے. اب آپ بتائیے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مس یوز کریں کہ لائٹ بل 500 آ رہا ہے، آپ بلوا دیں کہ یار 250 کروا دو نا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ 250 کروانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان سے مدد لے رہے ہیں جو سچے نہیں ہو سکتے. سچے کبھی بھی رشوت کا حکم نہیں دیں گے، سچے کبھی بھی غیبت کا حکم نہیں دیں گے، سچے کبھی بھی سچائی کے خلاف قدم بڑھانے نہیں کہیں گے. اب دنیاوی قیادت اور مصطفیٰ کی قیادت میں اب فرق نظر آ گیا کہ آپ جو نبی کی بلیور ہو، نبی کی جو ماننے والی ہو، آپ کی ایک ایک ادا میں اگر ذرا بھی سچائی کے خلاف کوئی بھی پہلو آ رہا ہے، اب اعلان کر رہا ہوں میں، غیبت آ رہی ہے آپ کے اندر، چغل خوری آ رہی ہے آپ کے اندر، شوہر کی نافرمانی آ رہی ہے آپ کے اندر، ماں باپ کی بے ادبی آ رہی ہے آپ کے اندر، چھوٹوں پر شفقت نہیں کر رہی ہے آپ، یعنی یہ تمام پہلو جو سچائی کے خلاف ہیں، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے بلیو میں کمی ہے، آپ کی تائید و تصدیق میں کمی ہے. اب جب کمی ہے تو اب انکمپلیٹ مومن ہوں گے، آپ انکمپلیٹ بلیور ہوں گے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنت اللہ پاک نے کمپلیٹ بلیور کے لیے بنایا یا انکمپلیٹ کے لیے؟ آپ اگر یہاں پر کہیں گے اللہ کا ایسا تو غفور الرحیم ہے، اے معاف کر دیتا، نہیں 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 نہیں، یہ عورتوں کا تو ذہن ہو سکتا، بلیور کا ذہن نہیں ہو سکتا. دھیان دینا آپ، بلیور اسے کہتے ہیں کہ جس کو آپ بلیو کر رہی ہیں، ان کو آپ دیکھیے، ان کے اسٹیٹس کو دیکھیے. میں اس بارے میں ایک جملہ اعلان کہہ رہا ہوں، ماں آپ کا سینہ کشادہ ہوگا محبت مصطفیٰ سے، کہ حضرت ابراہیم سچے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی سچے ہیں. دھیان دیجئے گا، کیا آپ ضد کر کے کہہ سکتی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سچے ہیں تو میں ان کو مانوں گی، شیس علیہ السلام سچے ان کو مانوں گی، نوح علیہ السلام سچے ان کو مانوں گی؟ یعنی 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ سب سچے ہیں. آپ ان سچے کو مان سکتے ہیں؟ مان سکتے سے مراد یعنی آپ ان کا کلمہ پڑھ کے بول سکتے کہ میں بلیور ہوں. دھیان دینا، بلیور ہوں آپ بول سکتے لوگوں کو، اور دلیل یہ دینا کہ نہیں بلیور اس لیے ہوں کہ وہ سچے ہیں اور سچے کو ماننے والے بلیور ہیں. یہی اب جو اشارہ دے رہا، آپ کو اس سچے کو ماننا ہے جس سچے کو سارے سچوں نے مانا ہے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 81 ہی میں آپ پیچھے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، درس میں آئے گا کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے نبیوں کی جماعتوں ایک طرف ہو جاؤ، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف عظمت کی کرسی پر بٹھا دیا، اور اللہ سبحانہ سارے نبیوں کے روحوں سے، سارے نبیوں سے کہہ رہا ہے سنو، میں تجھے نبوت دیا، ہاں، کتاب دیا، ہاں، رسول بنایا، ہاں، شریعت دیا، ہاں، یہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن جانتے ہو یہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، ایک اہم چیز ہے میرے نزدیک. وہ سارے نبی پورے اٹریکٹ ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں ہیں، نبوت سے بھی زیادہ، میری شریعت سے بھی زیادہ، حکمت سے بھی زیادہ. اللہ پاک سے عرض کیا ہے وہ کیا امپورٹنٹ ہے، کیا اہمیت کی چیز ہے؟ تو قرآن پاک میں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، سنو ایک نبی ہے جن کا نام محمد ہے، وہ عظمت والے ہیں، سنو یہ تمام چیزیں اچھی ہیں، سچی ہیں، میں نے سب دیا ہے، لیکن جانتے ہو میں چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اہم جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ محمد اگر آ جائیں تو ان کو بلیو کرنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، ان کی تصدیق کرنا. کچھ سمجھے ماں؟ نبیوں کو کہا اللہ پاک نے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیو کرنا. سوچو، اسی لیے ایک جملہ کہا گیا ہے
سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھے سے اچھا ہمارا نبی. واہ واہ. یعنی آدم علیہ السلام غلط نہیں ہے, شیش سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک غلط نہیں ہے, سب اچھے ہیں, لیکن ان سارے اچھوں کو اللہ پاک نے اس اچھے محمد جس کو آپ بلیو کرتی ہیں ان کی بارگاہ میں جھکا کر کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. ان کو ماننا بھی, ان کو بلیو بھی کرنا, ان کا سپورٹ بھی کرنا. کیا بات ہے. اب جو میں عنوان دینے جا رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ اتنا اچھا, اتنا سچا. اب اتنا جتنا کیا, سارے سچوں کی فہرست ایک طرف اور ان تمام فہرستوں میں ساری فہرستیں مصطفیٰ کو ڈالنے کے علاوہ ایک خاص فہرست کہ تمام خوبیاں ایک طرف اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ایک طرف. اب آپ سوچئے کہ جب عام نبی جھوٹے نہیں ہو سکتے, کہ کوئی نبی جھوٹے نہیں ہو سکتے, ان کی کوئی حرکت و ادا جھوٹی نہیں ہو سکتی, تو جب عام نبیوں نے ان کو مانا, سچوں نے اچھوں نے ان کو مانا, تو آپ تو ڈائریکٹ ان کے مخاطب اور امتی ہو. ماں آپ تو ڈائریکٹ مخاطب ہو. وہ انبیاء کرام تو حضور کے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہیں. جب حضور تشریف لائے تو کوئی نبی موجود نہیں, ان کی امتیاں موجود نہیں, لیکن آپ موجود ہیں کیونکہ آپ حضور کے بعد آنے والی اور یہ سب حضور کے پہلے ہیں. سوچو جو حضور کے ڈائریکٹ مخاطب ہیں وہ ہے آپ. تو اللہ پاک کا کتنا اہم مقصد اور عنوان ہوگا کہ تم کتنا ماننا, تم کیسا ماننا اس نبی کو. اسی لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ. کہ سنو, اس رسول میں بیسٹ آئیڈیل ہے تمہارے لیے اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ سے ملے اور آخرت پر یقین رکھتی ہو تو اس نبی میں آل ان آل بیسٹ آئیڈیل موجود ہے. اب بس اس کی تفصیل کر دے رہا ہوں, عنوان جو دوں گا میں دیکھ لینا. تفصیل یہ کر دے رہا ہوں کہ آج سے عہد کر لو کبھی غیبت نہیں کرنا, کبھی چغل خوری نہیں کرنا. کیونکہ دیکھیں پرسنلی طور پر آپ کو سچا ہونا ہے. کبھی کبھی ہماری بہنیں یہ بول دیتی میں غیبت کہاں کی, سچی تو بول رہی ہوں. اماں آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ہر سچ بولو. کبھی کہا نا میں نے آدم صفی اللہ, آپ کو بولنے نہیں کہہ رہا اللہ, آپ کو کہہ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولو. تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی کسی سہیلی آپ کو نہیں اچھی لگ رہی ہے تو آپ جو ہے ان کو یہ نہیں کہ ان کے ناک ٹیڑھے ہیں اور واقعی ٹیڑھے ہیں, تو میں جھوٹ کہاں بول رہی ہوں, میں سچ بول رہا ہوں. نک کو بولو, دل دکھتا. اور یہ ذمہ داری نہیں آپ کی, آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ پرفیکٹ ہونا پہلے, پرسنلی طور پر آپ پرفیکٹ ہو, ہر طرح سے آپ کمپلیٹ ہو. آپ کی ادا میں, آپ کی حرکت میں, آپ کی بول میں, آپ کی چال میں, آپ کی چلن میں, ڈھلن میں, آپ کی آنکھ میں, آپ کے وجود میں, احساس میں, فکر میں. اور یاد رکھنا آپ کے ظاہر میں جتنا آپ مطلب محفوظ رہ سکتی ہیں, ہو سکتی ہے, اس سے کہیں زیادہ آپ باطن میں محفوظ رہیے. ابو کے سامنے بڑے ادب سے آپ رہتی ہیں, بھیا کے سامنے بڑے ادب سے آپ رہتی ہیں. جیسے ابو باہر گئے, بھیا باہر گئے, شوہر کے سامنے بڑے ادب سے رہتی ہیں. ارے نیپال میں درس میں گیا تھا, ایک شخص ہے, بڑی اہم بات آ گئی ہے, ایک شخص ہے جس نے کہ 10 حج کیا اپنی بیوی کے ساتھ. ماں اس کو سننا, وہ بہت ہی اہم بات ہے. 10 حج کیا بیوی کے ساتھ. اب سوچئے کیا احساس ہوگا پورے سماج میں. اپن لوگ ایک حج کر لیے تو پورا سماج جو ہے ذرا پیٹ درد کرتا تو حاجی سب کے پاس جاتے ہیں, ذرا پھونک دیا ٹھیک بھی ہو جاتا. عقیدہ اچھا ہے ان کا, عقیدہ اچھا ہے. وہ دیکھے 10 حج کیے بیوی کے ساتھ. اب آپ سوچئے 10 حج کرنے کے بعد فائنینشلی طور پر کچھ گڑبڑی ہوئی, اکیلے چلا گیا حج کرنے, مطلب کام کرنے کے لیے سعودی عرب. اب آپ سوچئے ماں, اس کو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اپنی آنے والی نسلوں کو بچاؤ, ادب و احترام کے زیور سے آراستہ کرو ان کو. سب سے بہترین زیور آپ ادب و احترام دینا. سنو, میں نے سنا اس کا شوہر آ کر کے جب میرے قدم میں گرا, حضرت میں بیوی کے ساتھ 10 حج کیا الحمدللہ, پورے معاشرے میں میری بیوی کی عزت و احترام اتنی تھی, میں سر ایک دم بلند کر کے چلتا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ 2 سال کے لیے میں باہر گیا, میری بیوی کسی اور کے ساتھ نکل گئی. میں تو مطلب اگر کمزور دل کا ہوتا تو سچ مچ میں
मतलब हार्ट ही फेल कर। अच्छा जानते हैं उस वक्त शादी भी नहीं हुई थी हमारी, तो मैंने सोचा अब करूंगा ही नहीं शादी, ऐसे ही सोच लिया। ऐसा कैसे हो सकता है यार, 10 मरतबा खुदा के घर को, रसूल के घर को देखने वाले। अब मैंने उसी वक्त एक उन्वान दिया था, नेमत मिलना आसान है, नेमत बचाना आसान नहीं है। हाँ माशाल्लाह, हमारी माँ की तरफ से आप बेशक। देखा आपने, मैं यही कहने जा रहा हूं कि आपको अगर ख्वाब में जन्नत की बशारत भी मिल जाए, अजमेर शरीफ की दरगाह भी मिल जाए, बगदाद मोहल्ला भी मिल जाए, तो आप बस दी एंड मत हो जाना और अल्लाह की बारगाह में झुको। यह आजमाइश है कि कहीं आपकी जो रनिंग ऑफ लाइफ है बिल्कुल कमजोर तो न पड़ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अमल की उनको जरूरत नहीं, बल्कि जो अमल करे वो अमल बाअज़मत हो जाए। मुकद्दस बैतुल मुकद्दस की तरफ चेहरा किया, बैतुल मुकद्दस अजमत वाला था। काबा की तरफ चेहरा किया, काबा अजमत वाला बन गया। हुजूर वो जात है कि जो अमल करे उस अमल की अजमत बन जाए। लेकिन फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात रात भर नमाज पढ़ते, रात रात भर इबादत करते, कभी झूठ नहीं, कभी गीबत नहीं, कभी चुगलखोरी नहीं। बताओ किसके लिए किया? जब हर हाल में उनको जन्नत, हर हाल में जन्नत उनका इस्तेमाल करे, हर हाल में अल्लाह की रजा उनको मिल गई, हर तरह से उनको अल्लाह पाक ने अपनी खुशनुदी अता कर दी। जरूरत क्या थी रनिंग ऑफ लाइफ में अमल करने की, किरदार सही करने की, सीरत सही करने की? जवाब यही मिलता है कि नेमत जो मिलती है उस नेमत को कंटिन्यू और अल्लाह की बारगाह से उस नेमत में इजाफा के लिए अल्लाह ही का शुक्र अदा करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन शुक्रिया है अल्लाह की बारगाह में झुकना। बेटी की शादी लग जाए तो आप जो है केका काटने की बात न करो, इधर उधर फोन फान करके खाली खुशखबरी न दो। सबसे पहले वजू करके अल्लाह की बारगाह में 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ो। ए अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बेटी का रिश्ता तूने लगा दी। और बेटी को भी कहो ए अल्लाह, तुम कहो कि ए बेटी झुक जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो और कहो ए अल्लाह जो मेरी किस्मत में, मेरे हिस्से किस्मत में जिस लड़के को भी तूने रखा है मौला, उसे बाखलाक, बाकिरदार, तकवा वाला, नेक बख्त बनाना मौला। और कभी कभी बेशी हो जाए तो हबीब और आयशा के सदक़े तुफैल में हमारे दरमियान उल्फत और आफत बरकरार रखना, ऐसी सोच रखना। लेकिन नहीं, जहां आपको शादी, अच्छा देखना मां, एक और जुमला बोल दे रहा हूं, जुमा में भी बोलता हूं, जिस दिन भी आपके यहाँ शादी होती एकदम दिल पे हाथ रख के बोलना, आप इशा की नमाज, मगरिब की नमाज, फजर की नमाज पढ़ते, अब अंदर अंदर बोलना, हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हमारी बेटी दुल्हन बन के आती, मेकअप करके पूरा, वजू तक नहीं करते, नमाज तो छोड़ो, कहीं को मेकअप खराब हो जाएगा। अब बताओ, निकाह ये कोई फॉर्मेलिटी चीज नहीं है, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यानी अगर आप मोमिन नहीं होते तो ये उन्वान ही नहीं होता। अब आग की तरफ फेरा लगा लेते, मांग भर देते, क्या क्या कर देते आप। लेकिन आप जो है निकाह में इजाबो कबूल है, अन्निकाह मिन सुन्नती है, खुतबा पढ़े जा रहे हैं, कुरान पढ़े जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन आपकी इशा की नमाज गायब। इसका मतलब ये हो रहा कि शादी को अनसक्सेसफुल आप ही बना रहे हैं। अगर आप शादी को सक्सेसफुल बना रहे हैं तो सबसे पहली चीज आप तलकीन करो, बेटी तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और मेरी जानिब से जहेज यही है, नमाज नहीं छोड़ना। क्या बात है, नमाज नहीं छोड़ना। ये जहेज दुनिया में भी काम देगा, कब्र में भी काम देगा, आखिरत में भी काम देगा। मैंने अगर 10 तोला सोना दे दिया तो हो सकता किसका तो पांव टूट गया तो बेचना ही पड़ता, बीमार पड़ गए तो इधर उधर चला जाता। इससे खुश मत हो जाना, नमाज कभी नहीं छोड़ना, दरूद कभी नहीं छोड़ना। यहाँ 5 वक्त की पढ़ती थी ना, वहां इशराक भी शुरू कर दो, तुम्हारी सांस भी तुम्हारे कदम को चूमेगी इंशाअल्लाह। लेकिन आप जो है खाली मेकअप के लिए आप मजबूर करोगे, मैं अब्बू के यहाँ जाती थी, मैं ये काम नहीं करती थी, ऐसा नहीं। बहरहाल आखिरी बात कह रहा हूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल लाडली बनो, कनीज बनो, मुखातब डायरेक्ट आप हो, पास टिके, अच्छों ने आपको मतलब आप उनके मुखातब नहीं बने, फिर भी अल्लाह पाक ने उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया कि इस मोहम्मद को बिलीव करना, मानना, तुम डायरेक्ट मुखातब हो। मां सोच लो तुम्हें मोहम्मद को कैसा मानना। 3 बात पर खास अमल करना, आज से अहद करो कि गीबत नहीं करेंगे, आज से अहद करो किसी की भी चुगलखोरी नहीं करेंगे, आज से अहद करो झूठ न खुद बोलेंगे और न झूठ कभी किसी से बोलने की तलकीन करेंगे, नमाज की बहुत बड़ी पाबंदी करेंगे। हालात में ना हो नमाज के तो उस वक्त में भी जाहिरी तौर पर पाकी लेकर के तस्बीह हाथ में लेंगे, अल्लाह की तस्बीह तकबीर करेंगे। मोबाइल की दुनिया में हम वक्त
ضرورت ہی جا سکتے ہیں، بلا ضرورت کبھی بھی کسی بھی طرح سے موبائل لے کر کے نہ بیٹھیں. بیسٹ کوالٹی ہو، آپ بیسٹ کوالٹی، اس لفظ پہ غور کرو، بیسٹ کوالٹی ہو. دیگر تمام نبیوں کی امتیں بیسٹ کوالٹی نہیں، ان کے زمانے کے اعتبار سے بیسٹ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن تمام نبیوں میں جس طرح نبی محمد رسول اللہ بیسٹ ہیں، ایسے ہی تمام امتوں میں آپ امت سب سے بیسٹ ہو. دعا ہے اللہ آپ کو اس بولی کو دل میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی. قرآن پاک کھولیں.